ممتاز مفتی کی کتاب لبیک کے ساتھ ایک بار پھر رخسانہ بشیر آپ کی خدمت میں حاضر۔ دعا کے حوالے سے ممتاز مفتی کیا کہتے ہیں؟ اب یہ منظر یہ ہے کہ یہ روضہ مبارک میں موجود ہیں مسجد نبوی میں، اور پھر اب سلام پیش کر لیا ہے اور اس کے بعد دعا مانگنے کی ایک خواہش ہے، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ قدرت اللہ شہاب دعا مانگ رہے ہیں۔ جنگلے کے سامنے قدرت رک گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھنے لگے۔ میں نے بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لیے۔ جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دعا نہیں۔ دعا کے معاملے میں عام مسلمانوں کی طرح بہت احمق واقع ہوا ہوں۔ نہ جانے کیوں دعا مانگتے وقت میرے دل کی گہرائیوں سے یہ خیال ابھرتا ہے کہ دعا سنتے وقت اللہ تعالیٰ سنک بخش مولوی صاحب کا روپ دھار لیتے ہیں۔ پہلے وہ ناک پر رومال رکھ لیتے ہیں، پھر ہاتھ میں ایک چمٹی پکڑ لیتے ہیں، اور پھر گندی غلیظ ہوس بھری اور ناجائز دعاؤں کو اس چمٹی سے اٹھا کر دور پھینک دیتے ہیں۔ پھر ناک سے رومال ہٹاتے ہیں، چمٹی ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور ہاتھ دھو کر بچی کھچی صاف ستھری دعاؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان میں سے بھی نامعقول دعائیں نکال کر پھینک دیتے ہیں، اور پھر بقیہ دعاؤں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ فرصت کے وقت ان پر غور کریں گے۔ لاشعور میں رچے بسے ہوئے اس اعتبار کی وجہ سے مجھ ایسے عام گناہ گار مسلمانوں نے نہ تو کبھی دعا کے مفہوم کو سمجھا ہے، نہ مانگنے کے فعل کو جانا ہے، اور نہ قبول کرنے والے کی عظمت کا راز پایا ہے۔ میری اپنی حالت یہ ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچتا ہوں کہ کہیں میں اتنا تو نہیں مانگ رہا کہ دینے والے پر بوجھ ہو جائے، کہیں ایسی چیز تو نہیں مانگ رہا جو ناجائز ہے، جو غلیظ ہے، جس میں گناہ کا عنصر موجود ہے، کہیں اس دعا سے میری طبعی ہوس کا بھید تو نہیں کھلتا۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ، میں حریص نہیں ہوں، میں تجھ سے زیادہ نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگ رہا ہوں جس کی مجھے اشد ضرورت ہے اور جسے دینا تیرے لیے بار نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل سے ایک ہلکی سی آواز آتی ہے، اتنی ہلکی سی کہ سنی نہیں جا سکتی۔ یا اللہ دیکھ لے، میں کتنا اچھا آدمی ہوں، میں نے تجھ پر بوجھ نہیں ڈالا، میں نے ایسی دعا نہیں مانگی کہ تجھے ناک پر رومال رکھنا پڑے، چمٹی اٹھانی پڑے۔ یا اللہ دیکھ لے، ایسی دعا مانگ کر میں نے تجھ پر کتنا احسان کیا ہے۔ تو جناب، یہ ہے ممتاز مفتی کا سٹائل اللہ سے اپنی باتیں کرنے کا۔ اور خیر، آگے ہم بڑھتے جائیں گے، اور اپنے دوست غلام دین وانی کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، اور ایک سچا منگتا انہوں نے کون سا دیکھا کہ جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ہاں یہ وہ بندہ ہے جس کو دعا مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔